جتنا مشکل تدریس ہے، خدا کی قسم کوئی چیز مشکل نہیں، تدریس بہت مشکل ہے۔ معاف کیجئے گا مجھے، میں خود پیروں کے پیروں پہ قربان جاؤں، کیا کہہ رہا ہوں؟ پیروں کے پیروں پہ قربان جاؤں، لیکن یہ پیری کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسا۔ یہ پیری مریدی جو ہے نا، یہ شکیل کا بھائی ہے تقی، مفتی تقی الدین اس کا نام ہے۔ صبح سے لے کر کے 7 بجے سے 1 بجے تک ایک آدمی سبق پڑھا رہا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ 1 بجے کے بعد آ کر کے دال شریف، نواز شریف، شہباز شریف، دال شریف ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ دال کھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، تھوڑے سا آرام کیا، دروازے کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے تقی سے کہا کہ بابا جا کر کے دیکھو، آ کر کے اس نے دیکھ لیا، آ کر کے مجھے کہا کہ ابا جی ایک بڑا مولوی ہے، اس کے بڑے بڑے بال ہیں۔ شکیل آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، سمجھے؟ شکیل اس کے، یہ بڑا قابل آدمی ماشاءاللہ، اس کے بڑے بڑے بال ہیں ابا جی، اور 3-4 گاڑیاں آئی ہوئی، مرید آئے، خوشبو مہک رہی ہے۔ میں نے کہا بغیرت جلدی بولا، یہ بڑا پیسہ والا ہوگا، جلدی بولا جلدی بولا۔ اس کو جب بلایا، بلا کر کے پیر صاحب کو میں نے دیکھا، یہ بغیرت تو وہی ہے جو مدرسے میں ہم سے پڑھتا تھا، اس کو آتا ماتا کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ خیر اس کے مرید اس کی چاپی کر رہے ہیں، ادھر ادھر چاپی کر رہے ہیں۔ خیر پیر صاحب کو مجھے ہنسی آ رہی ہے، میں نے کہا بولو کیسے آنا ہوا، کس طریقے پر آپ آ گئے؟ کہنے لگے استاد جی میں نے کہا آپ کی زیارت کر لوں۔ اس کو پتا تھا کہ استاد جی مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اچانک یہ ہے کہ ایک شیشہ اپنے یہ کہ کیا ہے اپنے جیب سے نکالا، کہنے لگے کہ استاد جی یہ آپ کے لیے۔ میں نے کہا چلتے چلتے فی الحال میرے پاس 9 ملکوں کا، برطانیہ ہے، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، پتہ نہیں کیا 9 ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں، پیر بناؤ، پیر بناؤ۔ ایک اس قسم کے ایک شیشہ نکال کر کے مجھے دیا، کہنے لگے 18-20 ہزار کے۔ اس وقت 18-20 ہزار کی بڑی قیمت تھی، مانا یہ کہ 1 لاکھ روپے کے، 1.25 لاکھ روپے کے ایک خوشبو۔ مجھے کہا استاد جی یہ خوشبو ابھی خریدی ہے 18,000 کی، جو آج کے لاکھ روپے بھی بنتے۔ استاد جی یہ آپ کے لیے میں نے لایا۔ میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی۔ مجھے ہنسی بڑی آ گئی پیر صاحب پر، وہ سارے مرید اس کو چاپی کر رہے، استاد کو پوچھ نہیں رہے، پیر صاحب کو، شاگرد کو چاپی کر رہے۔ میں نے چائے اس کو پلائی، اس کو پتا تھا کہ استاد جی مجھے چھوڑے گا نہیں، یہ استاد بہت خطرناک ہے، میں زندہ کیا مردوں کو نہیں چھوڑتا، اس کو کہاں چھوڑوں گا۔ اچانک اس کو ڈر ہو گیا کہ میرے مریدوں کے سامنے استاد جی مجھے ذلیل کرے گا۔ جب یہ کہ مریدوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، مجھے استاد جی سے خاص بات کرنی ہے، چائے تو پی لیا، تم لوگ باہر جاؤ۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا تم بھی باہر چلے، مجھے پیر صاحب سے خاص بات کرنی ہے۔ اس نے مریدوں کو بھگایا، میں نے اللہ کا بھلا کرے کیا کر دیا، اپنے بیٹے کو مفتی تقی کو بھگایا۔ بھگانے کے بعد میں نے کہا وہ بے غیرت تو کب سے پیر بنا ہے؟ او ذلیل، تیرے جیسے تو کوئی نالائق تھا ہی نہیں، نہ تجھے کتاب سمجھ میں آتی تھی، نہ یہ کہ تجھے نحو کا پتہ تھا، نہ صرف کا پتہ تھا، نہ اعراب کا پتہ تھا، تو کہاں سے؟ آج بھی ہمارے بہت سے لوگ، معاف کیجئے گا مجھے، میں وہ شوم مولویوں کی کسی بات کو چھپاتا نہیں، یاد کیجئے گا آج کوئی جا کر کے، میں خانقاہ میں مجھے سلاسل عربہ میں اجازت ہے، میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ حضرات نے مولانا منظور مینگل صاحب کا یہ بیان جو پشاور میں کسی جگہ پر کسی تقریب کے موقع پر حضرت نے بیان کیا، اور بیان حضرت کا آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ حضرت کا مزاج مذاقی، مزاح کا کرنے کا ہے، جس میں انہوں نے اپنے ایک شاگرد رشید کا واقعہ سنایا کہ یہ پیر حضرات اور یہ جو تصوف کے لائن کے جو لوگ ہیں ان کا واقعہ سنایا کہ میرا ایک شاگرد وہ پیر بنا، مریدین اس کے ساتھ آگے پیچھے گھومنے لگے۔ تو یقیناً مریدین اور پیر کا جو ایک منصب ہوتا ہے اس میں وہ استاذ کا وہ منصب بظاہر نہیں ہوتا پروٹوکول کے حساب سے، کیونکہ مریدین اپنے پیر کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو حضرت نے اپنے اس شاگرد کا واقعہ سنایا کہ وہ میرے لیے تحفہ لایا، اور کیا ہی زبردست۔ تو ناظرین مقصد اس بیان کا یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ
خشک مزاج نہیں بننا چاہیے، کبھی کبھار مذاق سے بھی کام لے لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے استاذوں کا قدردانی کی جائے، بندہ بہت بڑا بن جائے اور اللہ رب العزت اس طالب علم شاگرد کو ایک بہت بڑی منصب عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنے استاذ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ استاذ کا درجہ استاذ ہی کا ہے اور شاگرد شاگرد ہی رہتا ہے، کیوں نہ وہ بڑا بن جائے۔ بظاہر وہ اس کا منصب وہ اپنے استاذ سے بڑھ جائے، لیکن حقیقتاً اس کا منصب اپنے استاذ سے کمتر ہے۔ اسی طرح بیٹے کا اولاد اپنے والدین سے ان کا درجہ کم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اساتذہ کرام کی قدردانی نصیب فرمائے اور خاص طور پر ان جیسے جید علماء کی قدردانی نصیب فرمائے۔